بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عورتوں کا موٹاپا اور یہ بڑھتی ہوئی وبا اور اس سے چھٹکارے کا طریقہ۔ جو خوش خوراک ہوتی ہیں یا گھروں میں عیش و آرام میں بچیاں رہتی ہیں، وہ خوش خوراکی کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے وہ جلد پروان بھی چڑھتی ہیں، ان کا جسم بھی ڈیڈول بھی عام جلدی پروان چڑھتا۔ لیکن عام طور پر جو نارمل گھرانوں میں بچیاں ہوتی ہیں وہ 15-20 سال تک، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی، وہ ایک سمارٹ حالت میں رہتی ہیں، بہترین وجود رکھتی۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد حاملہ ہوتی ہیں، اس مرحلے سے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے حملت حملا خفیفا فمرت بی فلما اثقلت دعوا اللہ ربهم۔ ہلکے حمل میں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، جب بھاری ہو جائے تو اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یعنی ایسی ایک چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زچگی کے دوران جو عورت اس دنیا سے مر جائے اسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہت مشکل مرحلہ ہو، جب پہلا بچہ حد دوسرا بچہ جب جنم لے لیتا ہے تو عورتیں پھول جاتی ہیں، ان کا وجود پھول جاتا ہے، انہیں سانس چڑھتا اور گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، گھر میں ان کا جی گھٹنے لگتا ہے، سانس گھٹنے لگتا ہے، باہر جاتی ہیں کوئی رشتہ دار عزیزوں میں باہر سیر کے لیے تو ان کے لیے کچھ سکون ہوتا ہے۔ اب یہ پھولتی کیوں ہے؟ لیکن اس کے دو سبب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حاملہ کو زچگی کے بعد سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفاس ٹھیک طریقے سے خارج، یعنی جو زچگی کے بعد جو کثافت ہے، جو گندگی ہے یا جو فاصل مواد ہے جو بچے کے لیے ضروری تھا لیکن بچے کی پیدائش کے بعد وہ اب غیر ضروری ہے، اگر وہ جسم میں ٹھہرے گا تو نقصان کا سبب بنے۔ تو پہلی جو عورتیں ہماری بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں وہ چچا کو ٹھنڈا پانی نہیں دیتے، انہیں مختلف قسم کے کاوے دیے جاتے تھے، گاڑے منع کر دیے جاتے تھے، مختلف قسم کی غذائیں دی جاتی تھیں، خوراکیں دی جاتی تھیں۔ تو وہ عورتیں کہ بچوں کو جنم دینے کے باوجود بھی گھر کا کام کاج، جنگل کھیتوں کا کام، ڈھور ڈنگر کا سنبھالنا، گھر کا سنبھالنا، اولاد کو سنبھالنا اور پورے اس نظام کو وہ عورت چلائے رکھتی تھی اور الحمدللہ وہ صحت مند رہتی۔ اب عورتیں بچے کے جنم کے بعد کیوں بے جان ہوتی؟ پہلے مائیں سر پہ پانی اس کا گھڑا لدا ہوا ہے، مٹکا لدا ہوا ہے اور بغل میں بچہ بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، 2 من کی جو ہے نا وہ پنڈ اٹھا کر لاتی تھی، یعنی وہ جو گٹھ ہوتا ہے چارے کا وہ بھی اٹھا کر لاتے تھے۔ ہم دیہاتی لوگ جو اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب یہ سخت کیوں نہیں؟ اب دیکھیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اب پہلے عورتیں جب بچے کو جنم دیتی تھی، مقامی دائی آتی تھی، وہ اس کی خدمت کرتی تھی، اس کے لیے مالش کرتی تھی، اس کے پیٹ کو جو ہے نا وہ سہلاتی تھی، اس کی مالش کرتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں دباتی تھی، اس سے وہ چیزیں کھلاتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی اور اس کے بعد پھر سے مناسب غذا خوراک جیسی اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ زچہ کے مطابق بہترین قسم کے نسخہ جات سے بھی واقف ہوتی تھی، خوراکوں سے بھی واقف ہوتی تھی، اگر کچھ انفیکشن ہو جائے تو اس سے بھی واقف ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ مسئلہ نہیں، آج جب حمل ہوتا ہے تو فوری طور پر ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، ہر ماہ ٹیسٹ ہوتا ہے، مختلف ادویات لکھی جاتی ہیں، مختلف ٹیبلٹ کیپسول اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں، مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، پھر فیفول ہے، سربیکسٹی ہے، یہ چیزیں طاقت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیلشیم اور فولاد ہی عورت کے لیے ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے
مستقل طور پر رطوبتوں کی فراہمی ضروری ہوتی ہے، اور جو یہ ایسیڈیٹی اور یہ جو فولک یعنی فولادی جو کہتے ہیں نا کہ بھئی حکیم لوگ فولادی کچھ استعمال کرتے ہیں، نہیں، یہاں میڈیکل میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ رطوبتوں کو خشک کر دیتے ہیں۔ جب زچگی کے وقت جن رطوبتوں کے بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بہت کم ادویات ایسی ہوتی ہیں جن میں منشیات کا استعمال نہ ہو، مخدر اور مسکن ادویات ہوتی ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا۔ تو وہ جو سچی دردیں ہوتی تھیں، وہ جو قوت اخراج ہوتی تھی، جو پیدائش کے لیے جو قوت ضروری ہوتی تھی، اس کا تیا پانچا ان ادویات کے ذریعے سے کر دیا جاتا ہے۔ چلو اگر نہ بھی ہو تو جب عورت کو دردیں ہوتی ہیں تو اس سے وقت بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن ڈیلیوری متوقع ہے، فلاں وقت بچہ ہو سکتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے وہ ڈرپ لگانے کے بعد 1 چھوڑ 2 4 5 یعنی وہ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو ڈرپ ہوتی ہے اس کے غدی نظام کو، یعنی وہ جو نظام دردوں کا سبب بن رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اب جسم میں یہ تغیرات ہو رہے ہیں، اب جسم میں یہ چیزیں پنپ رہی ہیں، اب اس چیز کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جب غدود کام کرتے ہیں تو جسم میں ایک ہیٹ ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اور ایک ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اب بچے میں اتنی دیر ہے، اتنا کچھ ہے۔ ہم جب یہ چیز لگاتے ہیں، ڈرپیں لگتی ہیں، تو بجائے گرم پانی استعمال کرنے کے ہم وہ چیز ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں، اور یوں ایک نارمل ڈلیوری جو ہے وہ آپریشن میں تبدیل ہو جائے۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، کسی کا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے، کسی کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، کسی کا کچھ نہیں، انہوں نے اپنے پیسے لینے ہیں اور وہ تھما کر دے دینی ہے۔ 10-20 منٹ میں وہ پیٹ چاک کیا، بچہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، جاؤ بھائی، اب ماں ہے وہ بیچاری بیکار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس بچے کی دودھ کی شیرخوارگی کی مدت ہوتی ہے، وہ ان اینٹی بائیوٹک ادویات کا شکار ہو جاتی ہے، پھر اسے ڈبے کا دودھ یا بیرونی غذا تجویز کی جاتی ہے، جو ماں کے دودھ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے بچے کے لیے، بچے کی فائد کے لیے، بچے کے نظام ہضم کو درست رکھنے کے لیے، وہ باہر کی چیزوں میں کہاں ہے۔ لیکن اب ایک تو ماں کے ساتھ ظلم ہوا، آگے سے بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب اسے ڈرپ لگائی جا رہی ہے۔ اب جو نفاس جسم سے خارج ہونا تھا وہیں پہ ظاہر ہے کہ جب آپریشن کریں گے اینٹی بائیوٹک دوائی ہوں گی، اور جو رطوبتیں بہنی تھیں وہ جسم میں رک جائیں گی۔ جب وہ رک جائیں گی تو پھر پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، سانس چڑھنا شروع ہو جائے گا، جسم ویسے تو بھاری ہو جائے گا لیکن بے جان ہوگا۔ اب عورتیں بچے اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی، یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے ہی جنے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا کر کھلا سکے، انہیں لے کر جا سکے، انہیں لاڈ پیار کر سکے۔ اب یہ جو ساری چیز ہوتی ہے وہ ایک بچے کے بعد جسم آدھا بیکار ہو جاتا ہے، پھر اگلے بچے کی دفعہ مزید وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نفاس کا معنی یہ ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو نفاس 40 دن کا ہوتا ہے، 1.25 مہینہ جسے کہتے ہیں، چھلا کہتے ہیں، چھلا بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک جو دوائی کھائی جاتی ہے، اگمنٹن کھائی جاتی ہے، دوسری ادویات کھائی جاتی ہیں کہ یہ ریشے کو خشک، بھائی انہیں کوئی جو ہے نا کوڈنگ کی گئی ہے، وہ زخم جو بنا ہے اس کے ریشے کو تو خشک کریں گی، جو نفاس بہ رہا ہے اسے بہنے دیں گی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ پورے جسم کو ہی وہ کریں گے۔ جو لوگ شعاعیں لگواتے کہتے ہیں اندر ٹیومر ہے، اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں پنپ رہی ہیں، شعاع کے ذریعے سے آپریشن کروا لے۔ بھائی دیکھیں جو میرے اندر دماغ میں جا کر اس رسولی کو، اس علامت کو اٹیک کرے گی، تو کیا یہ پھوپھی کی بیٹی ہے جو باہر اس سے متاثر نہیں ہو؟ بھائی سارا ہی ہوگا۔ تو اس لیے لیکن ہم کیونکہ رسم و رواج اور لوگ کیا کہیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا شکار ہو کر ہم نے خود کو بھی تباہ کر لیا، اپنی مالی اور معاشی حالت کو بھی پتلا کر لیا، اور اپنی بچیوں، عورتوں، بہنیں، بیٹیوں کو بھی بیکار کر لیا۔ تو موٹاپے کا سبب بنیادی طور پر وہ ڈرپ
اور وہ طریقہ علاج اور وہ صفائی کرنا ہونا ہوتا ہے۔ پھر بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی، ایک بچہ جنم دیا اس کے بعد وہ فارغ ہو گئی، کیونکہ وہ جو رحم کی صفائی ضروری تھی وہ وہی رہ گئی۔ کسی کو بعد میں رسولی ہو جاتی ہے، کسی کو پانی کی تھیلیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو دردیں ہوتی ہے، ہر ماہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کا یہ سبب ہمارا، کیونکہ ہم نے یہ چیز سوچنی ہی نہیں ہے کہ جو ہسپتال سے جو علاج، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ وہاں علاج مت کروائے، میں یہ چیز کر رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے جناب اس سے بیڈ ریسٹ، جب بیڈ ریسٹ ہوگا تو جو زخم، جو چیز جہاں ہوگی وہیں پہ وہ بلاک ہو جائے گی، اسے ہلنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پین کلر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مسکن ادویات کے بعد مخدرات دی جاتی ہیں، پھر وہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے موٹاپے کا سبب ہے، جس سے اللہ نے مردوں کے بھی اور ایسے نظام بنائے ہیں کہ جو ان فضلات کو خارج کرتے ہیں، ان کا کام مثلا ناک سے بھی رطوبت جاتی ہے، تھوک بھی آتا ہے، یہ کجرانوں سے یہاں بغلوں کے نیچے سے پسینہ آتا ہے، بہت سو کو تو بہت بیکار اور بدبودار ہوتا ہے، یہ کجرانے ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ سسٹم ہوتے ہیں عورتوں کے پستان سے دودھ کی صورت میں اور حیض و نفاس کی صورت میں عورت کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس کے وجود کی صفائی ہوتی رہے تو وہ تندرست رہتی ہے۔ یہ جیسے ہم آپ انجن کا دیکھ لیں، گاڑیوں کے انجن کا دیکھ لیں، اگر ان کی صفائی کرے تو ان کی کارکردگی بہتر رہتی ہے، اگر اس میں کچرا اور یہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہی تو وہ بیکار ہو جائے گی، اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو یہی چیز ہمارے ہاں ہے، تو ہم کوشش کریں کہ وہ جو ٹھنڈی ڈرپیں لگائی جاتی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، نیم گرم چیزیں، نیم گرم گاڑھے، نیم گرم کھانے اور ایسی یہ چیزیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہم اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ پر مثلا ایک ریشہ ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں، مردہ سنگ لیں، رال سفید لیں، کتھا سفید لیں، اسے باریک پیسیں، اور جہاں جہاں وہ زخم ہے اوپر اس کو چھڑکتے رہیں، یہ خشک کر آپ سرما تو خیر میں نہیں بتاتا کیونکہ اس سے نشان پڑ جائے گا، بچے کی جو ناف پک جاتی ہے اس میں پیپ ریشہ پڑ جاتا ہے، یا وہ بچے کی ناف پھول جاتی ہے، اس میں سرما لگائے تو وہ بہترین قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور بہترین قسم کا اسے ہوتا ہے۔ تو موٹاپے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہماری خوراک کیسی ہو گئی ہے، موٹاپے کا سبب یہ ہے کہ جو چیز قدرت کی طرف سے صفائی ہونی تھی اسے ہم نے روک دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، ہم نے نفاس کو خارج نہیں ہونے دیا۔ اب ہم آپریشن کرتے ہیں رسولے کا، پانی کی تھیلیوں کا، رحم کا، حتیٰ کہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب اس رحم کو نکلوا دو وگرنہ یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ وہ بیچاری جن کا رحم نکل جاتا ہے، جن کا پتا نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، ساری زندگی عذاب میں گزارتی ہیں، یا وہ جو عورتیں جو منصوبہ بندی کرتی ہیں وہ ساری زندگی عذاب میں گزارتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ تو موٹاپے کا سبب جو خواتین ہسپتال میں جاتی ہیں اور وہاں وہ بچے کو جنم دیتی ہیں تو جو طریقہ علاج ہے آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ وہ جو بڑی بوڑھیاں جو بتاتی تھیں کہ آپ نے سونف کا کاوا دینا ہے، آپ نے جو ہے نا گڑ کا کھال پکا کے دینا ہے، آپ نے فلاں چیز دینی ہے، آپ نے دیسی گھی میں وہ چیز تڑک کے دینی ہے، اور آپ نے فلاں چیز دینی ہے، فلاں چیز دینی ہے۔ اب دیکھیں پہلے جو جن عورتوں کو زچگی کے بعد کمر درد ہوتا تھا تو وہ کیونکہ عصبیت ہوتی ہے بہت زیادہ، جب بچے کو جنم دے دیا کمر درد کر دی، اس میں کمر کس کھلاتے تھے، اس میں ماجو مائیں اور یہ چیزیں کھلائی جاتی تھیں، اس میں چنے کا، مونگ کا وہ بھانڈا بنا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی تھی کہ اس کی قوت بحال ہو۔ دیکھیں ایک جسم سے دوسرے جسم کو نکالنا، اس سے بنانا، یار وہ اس عورت کے پلے کیا رہ گیا؟ اگر اسے ہم خوراک نہیں دیں گے تو پیچھے وہ بیچاری جیے گی کیسے؟ دیکھیں ہمارے جسم سے ایک انگلی کا پورا کٹ جائے وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کے جسم سے تو ایک مکمل جسم بن کر پیدا ہو رہا ہے، تو کیا اس میں کوئی کمی نہ آئے گی؟ اگلی بات یہ ہے کہ ہم ایک عجیب قسم ہیں، اس زچہ کو حمل سے
اور زچگی تک 9 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے. ہم اس 9 ماہ میں اسے پاؤ دودھ نہیں دے سکتے، اسے ہم کوئی بادام نہیں دے سکتے، گھی نہیں دے سکتے، اسے پھل نہیں دے سکتے، اسے اچھی غذا نہیں دے سکتے. وہ بیچاری سسک کر وہ اپنے 9 ماہ پورے کرتی ہے. لیکن جب ڈاکٹر کی باری آتی ہے، جب ہسپتال کی باری آتی ہے، نرسز کی، مینٹل ہوم کی باری آتی ہے، پھر ہم 50,000 ہزار روپے، لاکھ روپے مٹھی باندھ کر انہیں دے دیتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کام کیا. اللہ کے بندو، اگر 50 روپے کا، 100 روپے کا اسے روزانہ پھل کھلایا جاتا تو یہی ڈلیوری گھر ہوتی، تمہاری نسل تندرست ہوتی. یہ ماں جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے یہ تندرست رہتی. تمہارے گھر میں یہ جو دوائیوں کا تسلسل، یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ ختم ہو جاتا. اپنی سوچ کو بدلو. کسی کے پاس کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ صحت ہوگی، یہ ہوگی. اللہ کے بندو، جس موت سے بچنے کے لیے تم ہسپتال جا رہے ہو، کوئی زچہ تنگ ہوگی، اس نے آدھا تو اس کا پیٹ کاٹ کے پھینک دیا ہے، باقی جو ہے ویسے پھینک دیا ہے. اب وہ آدھی تو اس نے ان مسیحاؤں نے اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا کہ ہم ہسپتال چلے گئے. اوے، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے معاشرے کو دوبارہ سے اپنا لو. نسل بھی تندرست رہے گی، ماں بھی ٹھیک رہے گی، اور تمہارے گھر کے جو اخراجات، بے شمار پیسہ میڈیکل میں جا رہا ہے، اس سے ہماری حفاظت ہوگی. نفرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، جو حقیقت ہے ہم وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں، ایک مزدور آدمی ہے، وہ بھی بیچارہ وہیں جا کر اس کے بیوی بچے، بیٹی کا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے، اور وہاں بھی وہی ہو رہا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو دائی کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنے گھروں میں یہ نظام کیوں نہیں کرتے کہ عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم اس بات کو شرم محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی ہمیں کہے کہ مجھے لکوریا ہو گیا ہے، میرے نلوں میں درد ہو گیا ہے، میرے رحم میں رسولی ہو گئی ہے. وہ بیچاری چھپتی پھرتی ہے، بھائیوں سے ڈرتی ہے، باپ سے ڈرتی ہے، ماں کو بتاتی ہے، ماں ویسے ہی شرماتی ہے. کیا نظام ہے؟ ایسی شرم کس کام کی جو ہمیں زندہ درگور کر دے؟ تو بھائی، موٹاپے کا سبب میں نے آپ کو بتا دیا. جو بچے ہونے کے بعد عورتیں موٹی ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رحم کی صفائی کریں، اور ایسی ادویات لیں کہ جو رکے ہوئے ذرات ہیں جو جسم سے خارج ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، انہیں خارج کرے تو جسم کو دوبارہ سے سماٹ حالت پہ، تندرست حالت میں لایا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.